باب ذبائح اہل الکتاب، اہل کتاب کتابی لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کا ذبیحہ و شحومہا من اہل الحرب وغیرہم، اور جو لوگ کیا ہو اہل حرب ہو یہ اس طرح سے دیگر لوگ ہو ان کی جو کیا ہوتے ہیں چربیاں وغیرہ جانوروں کے ہوتے ہیں، وقول اللہ عز وجل، اور اللہ کا اس قول سے امام بخاری رحمہ اللہ کا ترجمہ الباب قائم کرنا کہ الیوم احل لکم الطیبات، کہ آج ہم نے تم لوگوں کے لیے پاک عمدہ بہترین چیزیں حلال کی ہے، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور جو اہل کتاب لوگ ہیں نا ان کا جو کھانا ہوتا ہے وہ آپ کے لیے حلال کیا گیا ہے، وطعامکم حل لہم، اس طرح سے تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے۔ وقال زہری سے کہتے ہیں لا باس بذبیحۃ نسوار العرب، عرب کی جو نسوار تھے نا ان کی ذبیحہ کے کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ وہ لوگ بسم اللہ پڑھتے تھے اللہ کا نام وغیرہ۔ وَإِن سَمِعْتَهُ يُسَمِّ لِغَيْرِ اللَّهِ، اگرچہ وہ آگے کہہ رہے کہ وَإِن سَمِعْتَ یہ جملہ ابتدائیہ ہے، اگر آپ ان کو یہ سنیں کہ وہ غیر اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو، فلا تاکل، پھر ان کا ذبیحہ نہیں کھانا، وَإِن لَمْ تَسْمَعْهُ، اگر ایسا کوئی آپ کو تحقیق نہ ہو، اگر ایسی تحقیق آپ کو نہ ہو یا سننے میں بات نہ آئی ہو نا تو ظن سے کچھ نہیں چلتا ہے شخص سے، اور جب تک ان کی کیا نہ ہو ان کی عقیدے کا پتہ نہ ہونا تو فقد احلہ اللہ، تو اللہ نے حلال کیا ہے نا تو پھر مزید تحقیق کی ضرورت نہیں۔ وعلم کفرہم، اور ان کا کفر اس کو کیا ہو معلوم ہو۔ ویذکر عن علی نحو، اس طرح سے علی سے بھی مروی ہے، ضعیف صیغہ ہے نا، یذکر یہ تمریز والا صیغہ ہے کہ یہ ضعیف بات ہے۔ وقال الحسن، آگے حسن سے کہتے ہوئے رحیم اللہ کہا کہ لا باس بذبیحۃ الاقلب، جو آدمی غیر مختون ہونا اس کی ذبیحہ میں کوئی مسئلہ نہیں۔ وقال ابن عباس طعامہم ذبائحہم، یہاں پر جو طعام کا لفظ ہے نا کہ طعام الذین اوتوا الکتاب، تو طعام سے کیا مراد ہے؟ ذبائح مراد ہے۔ تو یہاں پر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اہل کتاب کے جو ذبائح ہوتے ہیں اور جو چربیاں وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں نا، چربی تو ان کے لیے حرام کی گئی ہے نا، تو ہمارے لیے کھانا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا، اور یہ شحوم جو ہے نا ان کے طعام میں سے نہیں ہے۔ پھر یہاں پر کہا کہ الیوم احل لکم الطیبات، کیا آج ہم نے تمہارے لیے چیزیں حلال کی ہے۔ تو بتائیے کہ اصل میں کچھ یہود لوگ تھے وہ بعض حلال چیزوں کو بھی کیا کرتے تھے حرام سمجھتے تھے، اس لیے کہا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے جن کو یہ حرام سمجھ رہے، اور ساتھ ساتھ اہل کتاب کی جو گوشت کے علاوہ کیا ہے کھانے ہیں وہ تو سب کافروں کی جائز ہے۔ ہاں گوشت کا مسئلہ ہے کہ کافر و غیر مسلموں کا جو گوشت یا ذبیح ہوتے ہیں وہ حرام ہوتے ہیں، ہاں جو اہل کتاب ہو اور صحیح طرح سے معلوم ہو کہ یہ سماوی کتاب کی قائل ہے اور اسی پر ہے، دہریہ نہیں ہے، مشرک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر ان کا کھانا یا گوشت وغیرہ کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ اور اس طرح سے کہا یہاں پر کہ من اہل الکتاب وغیرہم، غیر ان سے دوسرے کافر وغیرہ مراد جو جزیہ دے رہے ہو۔ پھر آگے یہاں پر کہا کہ حسن سے کہتے ہیں، حسن سے کون مراد ہے؟ حسن بن منذر مراد ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ اور پھر یہاں پر کہا کہ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو مختون نہ ہونا، تو مختون نہ ہونا تو اس کا ذبیحہ بھی کیا ہوتا ہے؟ حلال ہوتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقلب، اقلب مانا غیر مختون آدمی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس کی گواہی نماز غیر قبول نہیں ہوگی اگر اس نے سستی کی وجہ سے ختنہ چھوڑی ہو نا، اور مسلمان اگر کافر ہو تو اس میں تو ایسی بات ہے نہیں اتنی۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل قال كنا محاصري قصر خیبر، خیبر کا جو قلعہ تھا نا ہم نے اس کا محاصرہ کیا تھا، فرما انسان بجراب فی شحم، ایک یہودی نے ایک تھیلی پھینک دی اس میں چربی تھی،
فنزوت لیغزو تو میں نے لینے کے لیے کود گیا، کود کے میں نے اٹھائی، فالتفت جو پیچھے دیکھا نا تو فإذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام ہی تھے وہاں، اچانک دیکھا کیا علیہ السلام تھے، تو فاستحییت منہ مجھے اسے ذرا کیا آئی، شرم آئی. تو یہ تبھی باتیں ہوتی ہے. باب ما ندى من البہائم فهو بمنزلة الوحش، جو جانور کیا ہو جائے دا جن ہو پالتو جانوروں نا، اگر وہ کیا ہو جائے بھاگ جائے نا تو پھر اسی صورت میں وہ کس کی طرح ہو جائے گا، وحشی جانور کی طرح ہو جائے گا. وجاز ابن مسعود صاحب نے اس حکم کو نافذ فرمایا ہے نا کہ وہ کس کی طرح ہے، وحشی کی طرح ہے. قول ابن عباس ما اعجزک من البہائم مما فی یدیک، جو آپ کا گھریلو جانور ہو اپنے قبضے میں، اگر وہ آپ سے بھاگ جائے، آپ کو عاجز بنا دے، تک جائے آدمی پکڑنے سے، فہو کالصید، شکار کی طرح ہے. وفی بعیر، اور مسئلہ ہے آگے کہ اگر اونٹ و ترد من فی بیر، کنویں میں گر جائے، فذکہ من حیث قدرت علیہ، اسے ذبح کر دے جس طرح سے بھی ممکن ہونا، بس اوپر سے کوئی تیز چیز، داریدار چیز اس پر گرا دے کہ اس کا ذرا خون نکل جائے، مذبوحے میں آ جائے، تو یہ بھی درست ہے. ورأى ذلك علی بن عمر وعائشہ رضی اللہ عنہ. یہ مذہب نظرات کا بھی ہے کہ مثلا اگر کنواں ہے، کوئی جانور ہے نا کنویں میں گر گیا، اگر آدمی اسی اوپر چڑھانا چاہے، اٹھانا چاہے تو اتنے میں مر ہی جائے گا، تو پھر اوپر سے کیا کر دے، کوئی داریدار چیز اس پر مار دے، یا کوئی آدمی نیچے کیا کر دے، اتار دے اسے، وہ کیا کر دے اسے مار دے، اگر اس کی گردن کیا ہو نیچے کی طرف ہو تو اس سے وہ کیا ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن ابي عباية بن رفاعة بن خديج عن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله ان لاقو لعدو غدا، کلام دشمن سے ممکن ہے ملے، مڑ جائے، ولیست معنا مداع، فقال اعجل او ارد، کیا کرو، اعجل جلدی کرو، جلدی کے معنی میں ہے کہ جلدی کرو، او ارد یہ کیا کرو جلدی نہ کرو، یا مطلب ارن اور اجل کا دونوں کا معنی ایک ہے کہ کیا کرو، ذبح کی طرف جلدی کرو تاکہ وہ مرنا جیسے میں. ما انہر الدم ذکر اسم اللہ علیہ، بجی سے خون بہے نکلے اور بسم اللہ پڑھے، فقل لیس السن والظفر، یہ دونوں مستثنى ہے. وسأحدثك اما السن فعظم واما الظفر یا ظفر زوا پر پیش بھی پڑھ سکتے، زبر بھی پڑھ سکتے، فا پر بھی پیش زبر پڑھ سکتے. فمد الحبشہ، فمد الحبشہ حبشی لوگوں کی مدیہ ہے، چریا ہے. پھر کہہ رہے کہ وہ اصبنا نحبا ابل و غنم، پھر ہمیں مل گئے تھے نا غنیمت میں اونٹ وغیرہ بکری، فنت من بینون میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا تھا، فرما خرج بسمن فحبس، فقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لهذه البائم اوابد كاوابد الوحش. اوابد جمع مجموع ہے نا، اس لیے کیا پڑھا جاتا ہے، منصوب پڑھا جاتا ہے. فَإِذَا غَلَبَكُم مِّنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا.